آج ملک پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن ہے جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اپنے دلوں سے محسوس کیا کہ اللہ رب العزت نے آج ہماری فوج کو اور ہمارے ملک کو ایک فتح مبین عطا فرمائی ہے اور ایک عظیم شان بخشی ہے کہ انہوں نے بڑی جرت سے، بڑی ہمت سے، حوصلہ مندی سے اور تدبر سے دشمن کی چالوں کو ناکام بناتے ہوئے جس عزم اور ہمت سے جواب دیا ہے اور جس طریقے سے ان کے دانت کھٹے کیے ہیں اور ان کا ناطقہ بند کیا ہے کہ کئی گھنٹے تک تو انہیں ہوش ہی نہ آ سکا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ امریکہ کی ثالثی کے اندر ایک سیز فائر پہ مجبور ہوئے اور اللہ رب العزت نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا۔ ہم اس عظیم فتح کے اوپر حضور دیوان کریم آپ کی جانب سے اور تمام مریدین، متوسلین اور متعلقین بیرہ شریف کی جانب سے افواج پاکستان کو سلیوٹ اور مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور ملک کی سیاسی اور عسکری دونوں قیادتوں نے مل کر اخلاص، تدبر، حکمت عملی، دانش مندی اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلاف کی یاد تازہ کر دی، اور پھر سے وہ قصے جو ہم نے 48 اور 65 کی جنگ میں مسلمان افواج کی بہادری کے سنے تھے، پہلے سنے تھے، آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیے۔ تو اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری افواج کو یہ ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا۔ میں نے حدیث پاک میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ اچھے ناموں سے اچھی فال لینا یہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب کوئی اچھا نام سنتے تو اس سے اچھا فال لیا کرتے۔ مثلا ایک دفعہ جب آپ ہجرت کا سفر کر رہے تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی غلامی میں ساتھ ساتھ تھے اور کافر پیچھے لگے ہوئے تھے اور وہ حضور کو گزند پہنچانا چاہتے تھے، تو ایک ڈر اور خوف کا عالم تھا۔ اتنے میں حضرت بریدہ سامنے آئے تو حضور نے ان سے پوچھا کہ اے بریدہ کہ اے شخص تیرا نام کیا ہے؟ تو جب انہوں نے کہا کہ میرا نام بریدہ ہے تو حضور نے فوراً فرمایا قد برد امرنا، کہ اگر تیرا نام بریدہ ہے تو پھر ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر فرمایا تو کس قبیلے سے ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں بنی اسلم سے ہوں۔ تو آپ نے حضرت ابو بکر کو دیکھ کے فرمایا سلمنا، کہ ہم اللہ کے فضل سے محفوظ ہو گئے اور ہمیں بھی سلامتی حاصل ہو گئی۔ اور اس طریقے سے ایک دفعہ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا اور سہیل ابن عمر حضور سے معاہدہ کرنے کے لیے آئے تو سرکار نے جب ان کا نام پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ حضور جانتے بھی تھے کہ یہ سہیل ابن عمر آیا ہے، تو فرمایا کہ قد سہل امرنا، کہ اب ہمارا معاملہ آسان ہو گیا، کیونکہ سہیل میں آسانی کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ فوج کے ان دانش مندوں کو اور اس تھنک ٹینک کو سلام کہ جب دشمن اپنے آپریشن کو سندور کا نام دیتا ہے جو ایک لاجانی قسم کا نام ہے، تو ہماری افواج نے اپنے آپریشن کو لاجانی نام نہیں دیا۔ جو میزائل چھوڑا اس کا نام الفتح ہے، بولیے جو میزائل چھوڑا اس کا نام کیا ہے؟ الفتح۔ اور جو آپریشن کا نام رکھا وہ قرآن سے لیا، بنیان مرصوص، کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے ان مجاہدین کو جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو نام قرآن سے لیا، اور پھر یہ دیکھیے کہ حملے کا وقت وہ منتخب کیا جو حدیث سے لیا گیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا باعث ہے۔ والعادیات ضبحا والمغیرات صبحا فالموریات قدحا والمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ ان گھوڑوں کی ٹاپوں کی بھی اللہ نے قسم اٹھائی کہ جو گرد اڑاتے ہوئے اور اپنی ٹاپوں سے جو ہے وہ چنگاریاں نکالتے ہوئے صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے ہمارے فوجی جوان صبح کے وقت حملہ آور ہوئے اور شری یا کرشنا کا نام لے کے حملہ آور نہیں ہوئے، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے حملہ آور ہوئے، اللہ کا نام لے کے۔
اللہ اکبر۔ حضرات محترم، یہ وہ خوشی کا موقع ہے اور یہ وہ اپنی قوم اور اپنی فوج کو سلوٹ اور ان کو سلام پیش کرنے کا وقت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اللہ کا نام لے کے، اور پھر یہ دیکھیے کہ انہوں نے نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا، مسجدوں اور مدرسوں پہ بم پھینکے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا، لیکن ہماری افواج نے دانش مندی سے کام لیتے ہوئے کسی ان کے مندر پہ یا کسی ان کے گھر پہ یا نہتے لوگوں پہ حملہ نہیں کیا، بلکہ ان اڈوں پہ حملہ کیا جہاں سے جہاز اڑ رہے تھے اور مسلمانوں پہ حملہ کر رہے تھے، ان کے ایئر بیس تباہ کر دیے، ان کا S-400 میزائل سسٹم راکھ میں ملا کے رکھ دیا، ان کے رافیل طیاروں کو راکھ چٹا دی، ان کے پورے سسٹم کو مفلوج کر دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج پاکستان کی فوج نے ثابت کر دیا ہے کہ ہماری فوج وہ ہے جو صلاح الدین ایوبی کے وارث ہیں، جو محمد بن قاسم کے وارث ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ چمک رہی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ حضور دیوان کریم کی موجودگی میں ہاتھ اٹھا کے وہی نعرہ بلند کریں جو نعرہ ہمیں ہمارے شیخ کریم نے سکھایا، جو حضور پیر صاحب نے جس نعرے کا ہمیں ورد کروایا، ہم وہی نعرہ اپنے شیخ کریم کے ساتھ اس محبت میں اپنے پاکستان کے لیے لگاتے ہیں۔ صدا سلامت پاکستان، بولیں صدا سلامت تا قیامت، صدا سلامت تا قیامت، صدا سلامت افواج پاکستان، افواج پاکستان، پاک آرمی، پاک آرمی۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، پاکستان کی فضائیہ، پاکستان کی آرمی، پاکستان کی نیوی، الحمدللہ ہماری افواج جو ہیں وہ شیر دل افواج ہیں، بہادر افواج ہیں، اور ان کے اندر جذبہ جہاد اور جذبہ ایمانی موجود ہے۔ لیکن اللہ محترم، یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیز فائر تو ہو گیا، لیکن جس طرح غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کے دستوں کو فرمایا تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں تم نے اس دستے کو چھوڑ کے، اس ٹیلے کو چھوڑ کے نیچے نہیں اترنا، کیونکہ دشمن غدر کرتا ہے، اور جب وہ نیچے اتر آئے تو جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہونے لگی، اور قرآن میں وہ پورا واقعہ موجود ہے۔ تو ہم بھی اپنی افواج پاکستان، وہ دانش مند لوگ ہیں، وہ انشاءاللہ اپنا کام جانتے ہیں، لیکن ہم بھی ان سے یہ گزارش کریں گے کہ چوکنا رہیں، محتاط رہیں، اپنے مورچوں پہ ڈٹے رہیں، دشمن کی چالوں پہ نظر رکھیں۔ یہ ہندو بنیاں غدر کر سکتا ہے، یہ فراڈ کر سکتا ہے، یہ دھوکہ کر سکتا ہے، جس نے سندھ تاس معاہدے کے اندر عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیری ہیں، اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ اس وجہ سے ہماری افواج جاگتی رہیں، کیونکہ آج دن 2 بجے سیز فائر کا فیصلہ ہوا، لیکن ابھی 4-5 منٹ پہلے کی خبریں یہ تھیں جب میں یہاں آیا کہ چھمب سیکٹر کے اوپر سخت گولہ باری جاری ہے، اور دیگر کئی کشمیر کے محاذوں کے اوپر مسلسل گولہ باری ہو رہی ہے، اور وا کینٹ کے اندر ابھی ایک میزائل آ کے گرا جسے انٹرسپٹ اور ناکارہ بنایا گیا۔ الحمدللہ افواج پاکستان اپنا کام کر رہی ہیں، ڈرون گرائے جا رہے ہیں، جہاز گرائے جا رہے ہیں، لیکن پاکستانی قوم یہ نہ سمجھے کہ یہ محاذ ختم ہو گیا، بلکہ ہمیں اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ رہنا ہوگا، ہمیں مسلسل شہری دفاع کی ٹریننگ کرنی ہوگی۔ اور ابھی حضور غریب نواز نے فرمایا کہ ہم اپنے تمام تر اداروں کے ساتھ، اپنے تمام تر بیرا شریف کے علمی محکم نظام کے ساتھ، اپنے مریدین متوسلین جو آستانہ عالیہ بیرا شریف کے ہیں، آپ نے ان کو یہ ہدایت جاری فرمائی ہے کہ وہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ رہیں، ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں، شہری دفاع کے لیے مستعد رہیں، خون دینا پڑے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنی پڑے یا کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ سامنے آئے تو بیرا شریف سے تعلق رکھنے والا اس پاکستان کے تحفظ کے لیے تیار رہے۔ یہ آپ کے لیے بیرا شریف سے پیغام ہے، اور امید ہے کہ آپ اس پیغام کے اوپر بڑی توجہ کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے۔ تو حضرات محترم، یہ چند باتیں آج کی صورتحال کے حوالے سے میں نے عرض کی ہیں۔ اب انتہائی اختصار کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ سورۃ الاحقاف آج ہمارا مضمون ہے۔
اور سورہ احقاف یہ 26ویں پارے کی صورت ہے، اور قرآن کی ترتیب میں اس کا نمبر 46واں ہے، اور اس کی 35 آیات ہیں، اور یہ آیت اور یہ پوری صورت ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس وقت شیب ابی طالب کے محاصرے سے باہر تشریف لائے اور آپ نے طائف کا سفر کیا، اور دشمن کا غدر اور ان کا زخم اور ان کی طرف سے تکالیف کا سلسلہ جاری تھا، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، اور اس میں مشرکین اور کفار کو قوم عاد کے ٹھکانوں کے تباہ ہونے سے ڈرایا گیا، اور ان کو بتایا گیا کہ احقاف یہ قوم عاد کے وہ ٹھکانے ہیں جو عمان سے لے کے حضر موت یمن تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ایک صحرائی سلسلہ ہے، اور اس پورے صحرائی سلسلے کو دیکھا جائے تو اس میں آج بھی ان کے کھنڈرات کے نشانات موجود ہیں، جو اپنے آپ پہ بڑا فخر کرتے تھے، اپنی تہذیب پہ بڑا ناز کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا، تو اس لیے اس سورہ پاک کا نام الاحقاف رکھا گیا، کہ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے دشمن ہیں، وہ یہ یاد رکھیں کہ ان کا وہی حشر ہوگا جو قوم عاد کے ٹھکانوں کا حشر ہوا تھا، اور یہ سورہ احقاف کا مرکزی مضمون ہے جو بہت شرح و بسط کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا۔ اسی طرح سورہ احقاف کے مرکزی مضامین میں ایک انوکھا مضمون بھی شامل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب طائف سے حضور واپس تشریف لا رہے تھے اور انسان حضور کی بات سننے کے لیے تیار نہ تھے، پتھر مار رہے تھے، لہو لہان کر رہے تھے، تکلیف دے رہے تھے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جنات کی ایک جماعت کو بھیجا۔ جب حضور فجر کی امامت کروا رہے تھے تو انہوں نے آیات بینات حضور کی زبان سے سنی، اور جا کے اپنی پورے قبیلے کو بتایا، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے بڑا لطف و کرم والا قرآن سنا، اور جنوں کی جماعت حضور کے دستے حق پرست پہ مسلمان ہوئی، اور اسلام انسانوں سے نکل کے جنات کی طرف منتقل ہوا، اور انہیں مکلف بنایا گیا، اور ان پہ دین کی ذمہ داریاں ڈالی گئیں۔ تو اس سورہ احقاف کے اندر جنات کے قبول اسلام کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُدْبِرِينَ۔ تو یہ وہ پورا واقعہ ہے جو ذکر کیا گیا، اور اس کا مرکزی عنوان وہ جنات کا اپنی قوم سے جا کے یہ کہنا ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، وہ جو اللہ کے نام پہ پکارنے والے محمد الرسول اللہ ہیں، ان کی پکار پہ لبیک کہہ دو، ان کی پکار پہ ایمان لے آؤ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بتا رہا ہے کہ سننا اور عمل کرنا یہ اللہ جس کے نصیب میں لکھ دے۔ اگر تم نہیں سنو گے تو جنات سنیں گے، اگر تم نہیں سنو گے تو دوسرے لوگ سنیں گے، اس لیے سنو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو کہ تمہارے نصیب سنوار دیے جائیں۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اور جو اللہ کی پکار پہ لبیک نہیں کہے گا تو وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اللہ کے علاوہ کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو یہ وہ مرکزی عنوان ہے جو اس صورت میں بیان کیا گیا، اور یہاں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل فرمائی ہے، جو حصول برکت کے لیے میں سنا دیتا ہوں۔ حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں کہ سیدنا براء ابن عازب اپنا چشمدید واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا فاروق اعظم کی مجلس میں بیٹھا تھا، وہ خطبہ دے رہے تھے، اور انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، حل فینا سواد بن قارب، کہ کیا ہماری محفل میں سواد بن قارب موجود ہیں؟ تو ہم نے کہا وہ موجود نہیں ہیں۔ پھر ایک سال گزر گیا، پھر حضرت فاروق اعظم نے خطبہ دیا، پھر فرمایا کیا سواد بن قارب حضور کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیوں آپ ان کا پوچھتے ہیں، سواد کون ہیں، ان کا کیا قصہ ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا میرا دل کرتا ہے سواد بن قارب یہاں موجود ہوتا، وہ تمہیں اپنا قصہ خود سناتا، کیونکہ اس کے اسلام لانے کا قصہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ یہی بات حضرت فاروق اعظم نے کی تھی کہ مجمع میں سے حضرت سواد ابن قارب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میں موجود ہوں، آپ حکم فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا
اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان کرو. تو حضرت سواد ابن قارب فرمانے لگے کنت فی الہند، کہ میں ہندوستان میں تھا اور میں اپنی زندگی بسر کر رہا تھا اور میں بتوں کی پوجا کرتا تھا کہ ایک جن جو ہے وہ بھی میرا مطیع اور فرما بردار تھا اور کوئی وظیفہ پڑھنے کی وجہ سے وہ میرے ساتھ تھا. ایک رات خواب میں وہ جن جو ہے اس نے مجھے حکم دیا کہ مکہ میں ایک اسلام کا نبی اسلام مبعوث ہوا ہے، جاؤ اور ان کا کلمہ پڑھ لو، ان سے قرآن سن لو، ان کے حلقہ بگوش ہو جاؤ. تو وہ کہتے ہیں میں پھر اٹھا، پھر اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا. پھر اگلی رات آئی، پھر اس جن نے خواب میں مجھے کہا مکہ جا کے اسلام قبول کرو. 3 راتیں ایسا ہوتا رہا. میں اونٹنی پہ بیٹھا، میں نے ہند سے مکہ کا سفر کیا. جب میں پہنچا تو دیکھا کہ خانہ کعبہ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے جھرمٹ میں موجود ہیں، جلوہ فرما ہیں. میں سرکار دو عالم کے پاس ابھی پہنچا نہیں تھا، حضور نے مجھے دور سے آتے ہوئے دیکھا اور آپ نے فرمایا مرحباً بسواد ابن قارب قد علمنا ما جاء بک. اے سواد ابن قارب، تجھے خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھ محمد کو معلوم ہے کہ تو کس لیے میرے پاس حاضر ہوا ہے، تیرا قصہ کیا ہے، تو کیوں میرے پاس آیا ہے. حضور نے خود ہی ان کا نام لے کے ساری بات ان کو بتا دی، پھر ان کو کلمہ پڑھایا. پھر انہوں نے جب اپنا سارا قصہ سنایا تو اس موقع پہ حضرت سواد بن قارب کے 6 اشعار ہیں جو حضور ضیاء الامت نے ضیاء القرآن شریف میں لکھے ہیں کہ انہوں نے حضور سے عرض کیا فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ لَا رَبَّ غَيْرَهُ وَأَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبِ، کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے اور آپ ہر غائب کے اوپر امین بنا کے بھیجے گئے ہیں. وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ، اور آپ اللہ کے سب سے قریب ترین وسیلہ ہیں، جو آپ تک پہنچ جائے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اور پھر فرمایا وَكُنْ لِي شَفِيًّا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ ابْنِ قَارِبِ. سورہ احقاف کے مضامین ہم عرض کر رہے ہیں کہ اس میں بہت سی وہ باتیں عرض کی گئی ہیں کہ جن کا تعلق قوم عاد اور ان کے ٹھکانوں کے ساتھ ہے، اور کفار کو یہ بتایا گیا کہ اگر تم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ایمان نہ لائے تو تمہارا بھی وہی حشر کیا جائے گا. پھر اس کے اندر ایک مرکزی عنوان یہ ہے کہ ماں باپ کے ادب اور احترام کا درس دیا گیا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. یہ جو ماں ایک تکلیف برداشت کرتی ہے، قربانی دیتی ہے، اپنے بچے کو سینچنے کے لیے وہ ایک طویل تپسیا سے گزرتی ہے اور محنت سے گزرتی ہے، اس کا بیان کیا گیا. اور پھر فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، 30 ماہ کی محنت ماں کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، قربانی دیتی ہے، اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے. پھر اس کو وہ عظیم مقام ملتا ہے کہ اس کے قدموں کو جنت کا درجہ عطا کر دیا جاتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة، لیکن انسان جو کل اپنی ماں کی گود میں کھیل رہا تھا، ناز و نعم میں پل رہا تھا، جب وہ 40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے اور عین شباب اس کا پختہ ہو جاتا ہے، تو پھر اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا اور اپنے آپ کو بڑا شدید اور قوت والا سمجھنے لگتا ہے. تو یہاں فرمایا جو 40 سال کی عمر میں پہنچ کے ہماری بارگاہ میں یہ عرض کرے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. قرآن نے ایک دعا سکھائی کہ اگر 40 سال تک بھی کوئی سنبھل نہیں سکا تو 40 سال کی عمر میں سنبھل جاؤ. اور 40 کے عدد میں وہ کیا خاص بات ہے کہ جب تم 40 کی عمر کو پہنچ جاؤ اب تو سنبھل جاؤ، اب تو صراط مستقیم پہ آ جاؤ، اب تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگ لو. وہ دعا کیا ہے؟ رب اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں ان نعمتوں کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کی ہیں اور میرے اوپر انعامات فرمائے ہیں، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ کے اوپر تو نے جو کرم نوازیاں فرمائی ہیں، وان اعمل صالحا ترضیٰ، اور مجھے یہ توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں کہ تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرما،
میری ذریت کو بھی سنبھالا عطا فرما، ان پہ بھی نظر کرم فرما۔ انی تبت الیک و انی من المسلمین، میں توبہ بھی کرتا ہوں، میں اپنے اسلام کا اعلان بھی کرتا ہوں اور اس پہ کاربند بھی ہوں۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا میں ساری خیر کو جمع فرما کے رکھ دیا ہے، کہ اس میں اپنے لیے بھی مانگا، والدین کے لیے بھی مانگا، ذریت کے لیے بھی مانگا، گویا ساری خیر اس دعا میں جمع ہو گئی۔ تو ہمیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے، اور 40 سال سے پہلے بھی اور 40 سال کے عدد کو مکمل کرتے ہوئے بھی اور بعد میں بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، کہ جو 40 کی عمر کو پہنچ کے ہم سے یہ دعا مانگتے ہیں، ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان کے نیک عمل کو قبول بھی کر لیتے ہیں، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی برائیوں سے صرف نظر بھی کر لیتے ہیں، فی اصحاب الجنہ، اور انہیں جنت میں داخل بھی کر دیتے ہیں، وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اور یہ وہ سچا وعدہ ہے جو لوگوں سے کیا گیا ہے۔ یعنی دعا بھی سکھائی اور دعا کی قبولیت کا اعلان بھی فرما دیا۔ کتنا بڑا کرم ہے جو سورہ احقاف میں اپنے بندوں پہ فرمایا۔ یہاں 2 احادیث پاک حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے لکھی ہیں، وہ بھی سماعت فرمائیں۔ فرمایا ان الشیطان یجر یدہ علی وجہ زاد علی 40 ولم یتب، کہ جب کوئی بندہ 40 سال کی عمر کراس کر رہا ہو پھر بھی توبہ نہ کرے تو شیطان اپنا ہاتھ اس کے منہ پہ مارتا ہے اور منہ پہ پھیر کے کہتا ہے وجہ لا یفلح، کہ یہ ایسا چہرہ ہے جس سے فلاح کی اب امید نہیں ہے، اب اس کے بعد اس کا سنبھلنا بڑا مشکل ہے، تو اس لیے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور دوسری حدیث یہ لکھی من اتا علیہ 40 سنتا فلم یغلب خیرہ شرہ فلیتجہز الی النار، کہ جو شخص نعوذ باللہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور پھر بھی اس کی خیر اس کے شر پہ غالب نہ آئے، یعنی اس کی اچھائیاں اس کی برائیوں سے بڑھ نہ جائیں اور اس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ غالب نہ ہو جائیں، تو پھر اسے اپنے ٹھکانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو حضرات محترم، ان آیات میں وعدہ بھی ہے، وعید بھی ہے، اپنی اصلاح کے لیے ہمیں دعوت دی گئی ہے۔ تو یہ سورہ احقاف کے وہ چند مرکزی مضامین ہیں جن کا یہاں ہم نے ذکر کیا۔ آئندہ شب کرم میں بھی انشاءاللہ سورہ احقاف پر ہی گفتگو جاری رہے گی، کیونکہ آج ہم نے ملکی حالات پہ بھی کچھ گفتگو کی ہے، اور آخری جملوں میں میں آج یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس عظیم بطل جلیل اور اس عظیم عالم نبیل کو ذکر اور سلام عقیدت پیش کروں، جن کی آواز ہر شب کرم پہ یہاں گونجا کرتی تھی، اور جن سے حضور غریب نواز کی موجودگی میں اور آپ کے حکم سے ہم درس تصوف سنتے تھے، اور جن کی باتیں سن کے دلوں کو گداز نصیب ہوتا، آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی، جن کے چہرے کی زیارت کر کے حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کا فیض ملتا تھا، آج وہ ہم میں نہیں رہے۔ علامہ محمد رمضان قمری رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات دینیہ قبول فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر اور حشر کی منازل آسان فرمائے، اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ میں نے ایک دفعہ حضور غریب نواز کو، آپ ان سے بہت محبت فرماتے، میں نے ان یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضور غریب نواز ان سے فرما رہے تھے کہ جب تک آپ موجود رہیں اور باقید حیات رہیں تو آپ نے بیرا شریف کے راستوں کو نہیں چھوڑنا، آتے جاتے رہنا ہے، اس راہ کو میلہ نہیں ہونے دینا، اور بیرا شریف میں آپ کی حاضری مسلسل ہوتی رہے۔ بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں چلا جاؤں اور آپ بعد میں موجود رہیں تو میرے بعد بھی وعدہ کریں کہ آپ نے بیرا شریف آتے رہنا ہے۔ یہ وہ رمضان قمری صاحب ہیں جن سے حضور غریب نواز اتنی محبت فرماتے تھے، اور انہوں نے بھی ان محبتوں کو نبھایا، ان وفاؤں کو انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ بہترین انداز میں جو ہے وہ توڑ چڑھایا، اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کریم ان کی خدمات دینیاں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔